بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے موضوع کی تہوں میں اترنے والے. آج کے ہماری اس خاص گفتگو کا عنوان ہے روح کی سائنس، شعور، حافظہ اور باطن کے راز، ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے افکار کی روشنی میں. یہ گفتگو بنیادی طور پر ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی ایک واٹس ایپ آڈیو اور کچھ ان سے جڑی ہوئی تحریروں پر مبنی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ علم سینا، جسے روحانی علم بھی کہتے ہیں نا، اس کے حوالے سے جو تھوڑی بہت الجھنیں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں ان کو صاف کیا جائے، ایک واضح، ایک منظم تصویر سامنے لائی جائے. تو آئیے مل کر ذرا کھولتے ہیں کہ یہ روحانی سائنس آخر چیز کیا ہے، ہمارا باطن کیا ہے، اور اللہ کے اس بڑے تخلیقی منصوبے میں ہمارا یعنی انسان کا مقام کیا بنتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ جو تصورات ہیں نا، یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے یا ذاتی کیفیات نہیں ہیں. نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ منظم علم ہے، ایک سائنس ہے. اور اسے سمجھ کر نہ صرف اپنی ذات کی گہرائیوں کو ہم جان سکتے ہیں، بلکہ کائنات اور خالق کائنات سے جو ہمارا تعلق ہے اسے بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، استوار کر سکتے ہیں. تو پھر شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی اصطلاح سے جس کا ذکر اس آڈیو میں ہے، ڈیوائن اسکرپٹم، یا جسے لوح و قلم بھی کہا گیا. اچھا، یہ بائبل میں جو پتھر کی سلوں کا ذکر ہے، ٹیبلٹس کا، یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اکثر لوگ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ لوح قلم یا جسے ڈیوائن اسکرپٹم کہا، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. جیسے وہ پتھر کی سلیں تھیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکام ملے، وہ تو احکامات تھے، مطلب ایک خاص قوم کے لیے ہدایات تھیں. جبکہ یہ جو لوح قلم ہے، یہ اس سے بہت زیادہ وسیع، گہرا اور غیر مادی تصور ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تخلیقی پروگرام ہے، وہ میٹا فزیکل بلو پرنٹ ہے جس میں تمام مخلوقات کی اصل، ان کا جوہر، ان کی صفات اور کائنات کا پورا نظام، اس کے قوانین، سب کچھ درج ہے. یہ صرف کوئی حکم نامہ نہیں، بلکہ پوری تخلیق کا بنیادی نقشہ ہے. اس کا آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں. یعنی یہ صرف احکامات نہیں بلکہ تخلیق کا پورا ڈیزائن. اچھا، اس فرق کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ہم اسے صرف احکامات کی کتاب سمجھیں نا، تو ہمارا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اسے تخلیق کا بنیادی بلو پرنٹ مانتے ہیں تو پھر ہمیں کائنات کے ہر نظام میں، ہر مخلوق میں، یہاں تک کہ اپنی ذات کے اندر بھی اسی الہی ڈیزائن کے اصول کام کرتے نظر آتے ہیں. یہ ہمیں ایک بہت وسیع تناظر دیتا ہے کہ ہر شے ایک بڑے مربوط نظام کا حصہ ہے. بہت خوب. تو یہ جو الہی بلو پرنٹ ہے، یہ لوح محفوظ، اس کا انسان کی اپنی یادداشت یعنی حافظے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسانی حافظہ، جسے حافظہ کہا گیا ہے نا، وہ دراصل اللہ کے اسی عظیم حافظے یعنی لوح محفوظ کا ایک عکس ہے. ایک چھوٹا سا مائکرو ورژن سمجھ لیں. ہر انسان کے اندر اللہ کی ذات کا ایک نقطہ رکھا گیا ہے. اسے نقطہ ذات کہتے ہیں. یہ نقطہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات، یعنی اس کی صلاحیتیں، اس کے پوٹینشلز، اس کی قابلیتیں، ان کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی، یعنی اسے توانائی دی، شعور دیا، پھر اسے اس توانائی کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، جسے علم الاسماء کہا گیا، یعنی چیزوں کی حقیقت، ان کے خواص کا علم. تو گویا انسان کا مقصد، اس کا جو بنیادی کام ہے، وہ اپنے اندر موجود ان خداداد صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں ظاہر کرنا ہے؟ جی بالکل، یہی تو نیابت ہے، یہی خلافت کا مفہوم ہے. جیسے اللہ اپنی صفات رحمت ہے، علم ہے، قدرت ہے، انہیں کائنات کی شکل میں ظاہر کرتا ہے نا، اسی طرح انسان بطور خلیفہ اپنے نقطے ذات میں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں علم الاسماء کے ذریعے سمجھ کر اور پھر عمل میں لا کر گویا اللہ کی صفات کا آئینہ بنتا ہے. جب ہم اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، تبھی ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نائب کہلانے کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اچھا، یہ علم، یہ جو روحانی سائنس ہے، ہم، پہلے تو یہ سینہ بہ سینہ چلتا تھا، علم سینہ کہتے تھے اسے. ہم. تو
پھر اسے باقاعدہ ایک سائنس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ ہوا کیسے؟ جی، یہ ایک اہم تاریخی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ علم پہلے ڈسائپلک سکسیشن کے تحت چلتا تھا، یعنی استاد سے شاگرد کو خفیہ طور پر ذاتی نگرانی میں ملتا تھا۔ لیکن قلندر بابا اولیاء نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس علم کو راز کے پردے سے نکالا جائے، اسے ایک منظم شکل دی جائے تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو انہوں نے اسے ایک سائنس کے طور پر مرتب کیا۔ پھر بعد میں ان کے شاگرد مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اسے پیرا سائیکالوجی کا نام دیا اور اس کی ترویج، اس کی اشاعت کا کام سنبھالا۔ انہوں نے خود کو روحانی اسکالر کہا اور قلندر بابا اولیاء، تاج الدین بابا اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسی عظیم ہستیوں کو روحانی سائنسدان کہا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس علم کے اصول و قوانین دریافت کیے، انہیں بیان کیا۔ اسی حوالے سے ایک جملہ جو عام طور پر سننے میں آتا ہے، یہ علم ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر آیا اور ڈاکٹر صاحب نے اسے پوری طرح ٹھیک نہیں مانا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی قلبی واردات نہیں ہے؟ ہارٹ ٹو ہارٹ کہنے سے نا اکثر لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ بس ایک جذباتی سی کیفیت ہے یا دل سے دل کو کوئی پراسرار سا پیغام چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن وہ زور اس بات پر دیتے ہیں کہ یہ صرف کوئی مبہم قلبی احساس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اور اسے حاصل کرنے کے لیے عملی مشق، پریکٹیکل پریکٹس ضروری ہے۔ اسے سائنس بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسے ذاتی کیفیات اور پراسراریت کے دائرے سے نکال کر ایک قابل فہم، قابل عمل اور قابل حصول علم بنایا جائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی حکم تھا کہ علم کو عام کیا جائے۔ علم کو عام کرنا۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات شخصیت پرستی یعنی پرسنالٹی ورشپ کے نقصان کی ہے۔ اس بارے میں کیا کہا گیا؟ جی، اس پر تو بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور قول بھی نقل کیا کہ یہ مت دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا۔ شخصیت پرستی کا سب سے بڑا خطرہ ہی یہی ہے کہ ہم بات کی سچائی، اس کی دلیل، اس کے وزن کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی کہنے والا کون ہے، اس کی ظاہری حیثیت کیا ہے۔ اس چکر میں اصل پیغام، اصل علم وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ روحانی سائنس کو بھی بالکل اسی طرح غیر جانبداری سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے جیسے ہم فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں یا بایولوجی۔ یعنی باقاعدہ نوٹس لیں، تعریفیں یاد کریں، قوانین سمجھیں، اصول نوٹ کریں، اور جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی، اسے واضح طور پہ ذہن میں بٹھائیں، تبھی یہ علم فائدہ دے گا۔ اصطلاحات کی بات ہوئی تو کیا اس روحانی سائنس کا کوئی بنیادی فریم ورک بھی بیان کیا گیا ہے؟ جیسے آپ نے لوح و قلم کا ذکر کیا، تو اس کے اندر کن بنیادی چیزوں کا ذکر ہے؟ قرآن کی ایک اصطلاح سبع من المثانی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ جی بالکل، آڈیو میں سبع من المثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی چیزیں یا اصول، اس کے حوالے سے لوح و قلم کے 7 بنیادی ستون یا نکات بتائے گئے ہیں جو اس علم کی بنیاد ہیں۔ پہلا، ایک ذات، یعنی اللہ کی وحدانیت، ہر چیز کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ دوسرا، تخلیقی نظام، یہ کہ پورا نظام جوڑوں پر قائم ہے، پیئرز پر، جیسے مثبت، منفی، نر مادہ، ظاہر، باطن وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا، روح کے 3 درجے، روح اعظم یعنی کائناتی روح، روح انسانی یعنی انفرادی شعور، اور روح حیوانی یعنی جبلت یا زندگی کی توانائی۔ ڈاکٹر صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دراصل علم، فکر اور عمل کے مختلف مدارج یا لیولز ہیں۔ ان کے اور نام بھی ہیں جیسے ثابتہ، عیان، جوہر وغیرہ۔ چوتھا، 4 نہریں، یہ اصل میں اطلاع یعنی انفارمیشن کے احساس بننے کے 4 مراحل ہیں: وہم، خیال، تصور اور پھر احساس، یعنی کوئی بھی انفارمیشن ان مراحل سے گزر کر ہم پر اثر کرتی ہے۔ پانچواں، حواس کے 5 درجے، یہ تعداد نہیں بلکہ حواس کی کارکردگی کی رفتار یا لیول کے 5 مدارج ہیں۔ اس پر ابھی تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور چھٹا اور 7واں نقطہ، آڈیو میں ان کی پوری وضاحت نہیں تھی، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کا تعلق ذات و صفات کے آپس کے تعلق یا پھر مزید گہرے تخلیقی اصولوں سے ہے۔ یہ فریم ورک تو واقعی بڑا منظم لگ رہا ہے۔ آپ نے 5ویں نقطے کا ذکر کیا، حواس کے 5 درجے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ عام طور پر تو ہم 5 حواسی سمجھتے ہیں نا،
دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ تو روحانی سائنس اس عام فہم سے کیسے مختلف ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی عام اور بنیادی غلط فہمی ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ قلندر بابا اولیاء نے اپنی کتاب لوح و قلم میں 6 حواس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے نطق یعنی بولنے کی صلاحیت اسے بھی ایک حص مانا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں یا روحانی لٹریچر میں جب حواس خمسہ کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد 5 قسم کے حواس نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد کسی بھی حص کے کام کرنے کی رفتار یا سطح یا لیول یا فریکوینسی کہہ لیں۔ اس کے 5 مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ یہ 5 درجے کون سے ہیں؟ پہلا، بیداری کے حواس، ڈیورنل سینسز۔ یہ وہ عام حواس جو ہم جاگتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی رفتار نسبتاً سست ہوتی ہے۔ دوسرا، رات کے حواس، نوکٹرنل سینسز۔ یہ خواب کی حالت کے حواس ہیں۔ جب شعور کی گہرائی بڑھ جاتی ہے تو انہی حواس کی کارکردگی کی رفتار ڈاکٹر صاحب کے مطابق تقریباً 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے خواب میں واقعات اتنی تیزی سے گزرتے ہیں۔ تیسرا، لیلۃ القدر کے حواس، ایکسٹرا ڈیورنل سینسز۔ یہ ایک اور بلند روحانی مقام ہے یا شعور کی حالت ہے جہاں حواس کی رفتار اور صلاحیت اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ خاص روحانی تجربات کا لیول ہے۔ چوتھا، موت کے حواس۔ مرتے وقت یا موت کے بعد جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس میں کام کرنے والے حواس، ان کی نوعیت اور رفتار بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اور پانچواں، قیامت یا حشر نشر کے حواس، روز محشر کام کرنے والے حواس جو کہ حتمی اور مکمل شعور کی حالت ہوگی۔ تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ اکثر پہلے درجے یعنی بیداری کے 5 یا 6 ظاہری حواس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ روحانی سائنس کہتی ہے کہ بھئی یہ تو صرف پہلا گیئر ہے، ابھی تو آگے 4 اور گیئرز باقی ہیں۔ یہ تو حواس کے بارے میں بالکل ہی انقلابی تصور ہے، یعنی مسئلہ تعداد کا نہیں، استعداد اور رفتار کا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں انسان کی اصل حقیقت کی طرف۔ کیا انسان یہ گوشت پوشت کا جسم ہے یا کچھ اور ہے؟ جی، روحانی سائنس کی روح سے اصل انسان جو ہے وہ اس کا شعور ہے، کانشسنس۔ یہ جو مادی جسم ہے نا، جو عناصر سے بنا ہے، پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ تو صرف ایک عارضی لباس ہے، ایک سواری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جسم کو دفنا دیں، جلا دیں یا سمندر میں بہا دیں، اس سے اصل انسان یعنی شعور کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف وہ مادی اجزاء جن سے جسم بنا تھا وہ واپس زمین کو یا عناصر کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر جسم کے بعد باقی کیا رہتا ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اپنے اندر جھانکو، باطن میں اترو، اس باطن سے کیا مراد ہے پھر؟ جسم سے نکلنے کے بعد جو چیز باقی رہتی ہے اسے اصطلاح میں نسمہ مرکب کہا گیا ہے۔ اسے آپ کمپاؤنڈ سائیکی یا سول کہہ سکتی ہیں۔ یہ نسمہ جب جاتا ہے نا تو اپنے ساتھ ذہن کی وہ حالت، وہ ترقی یافتگی، وہ علم، وہ کیفیات سب ساتھ لے جاتا ہے جو اس نے زندگی میں حاصل کی تھیں۔ اور جہاں تک باطن میں جھانکنے کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے اپنے حافظے کو کھنگالنا، اپنی میموری کو ریویو کرنا، اس کا تجزیہ کرنا۔ اپنے اندر اترنے کا مطلب ہے اپنی یادداشت کی گہرائیوں میں جا کر دیکھنا کہ ہم نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، کہاں کمی رہ گئی، تاکہ اپنی اصلاح کی جا سکے۔ تو باطن اصل میں حافظہ ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا سوال، آپ نے پہلے لوح محفوظ کا ذکر کیا جو اللہ کا حافظہ ہے، پھر انسانی حافظہ ہے، ایک اور اصطلاح کتاب المرقوم کا بھی ذکر ہے۔ ان میں کیا فرق ہے، کیا تعلق ہے؟ جی، لوح محفوظ تو کائنات کا ماسٹر پلان ہے، اللہ کا ازلی و ابدی علم اور حافظہ۔ انسانی حافظہ اسی کا ایک عکس ہے۔ اب کتاب المرقوم کیا ہے؟ یہ ہر فرد کا اپنا ذاتی اعمال نامہ ہے، ریکارڈ بک ہے۔ یہ بھی حافظے کی ہی ایک شکل ہے جس میں یہ تفصیل درج ہوتی ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے پروگرام یعنی لوح محفوظ کی ہدایات اور اپنی صلاحیتوں پر کس حد تک عمل کیا، اس کے اعمال الہی پروگرام سے کتنے ہم آہنگ تھے یا کتنے ہٹے ہوئے تھے۔ اور یہ جو تزکیہ نفس کا عمل ہے نا، وہ دراصل اسی ذاتی حافظے یعنی کتاب المرقوم کو شعوری کوشش سے الہی پروگرام یعنی لوح محفوظ کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔
اس کی غلطیوں کو مٹانے اور اسے پاک صاف کرنے کا عمل ہے۔ یہ تو بہت ہی مربوط نظام لگتا ہے۔ حافظے اور شعور کی بات ہوئی تو 7 آسمانوں یعنی سب سماوات کا بھی ذکر آیا تھا۔ کیا یہ بھی شعور ہی کے مختلف مدارج ہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کے مطابق سب سماوات یا 7 آسمان یہ کوئی جغرافیائی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ شعور یعنی پرسیپشن یا کانشسنس کے 7 مختلف درجے ہیں کہ کسی بھی چیز یا حقیقت کو کس لیول پر سمجھا گیا یا محسوس کیا گیا۔ پہلا آسمان جمادات یعنی منرلز کی سطح کا شعور، یعنی کسی چیز کو بس ایک بے جان شے سمجھنا۔ دوسرا آسمان نباتات یعنی ویجیٹیشن کی سطح کا شعور، یعنی اسے نشوونما پانے والی زندگی سمجھنا۔ تیسرا آسمان حیوانات اینیملز کی سطح کا شعور، یعنی حرکت اور جبلت رکھنے والی زندگی سمجھنا۔ یہ تینوں درجے مری یا مادی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ٹھوس شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں غیر مری یا غیر مادی درجے۔ چوتھا آسمان فرشتوں کی سطح کا شعور، یعنی لطیف نورانی مخلوق کے طور پر سمجھنا۔ پانچواں آسمان ملائے اعلیٰ کا شعور، فرشتوں سے بھی بلندتر لطیف وجود کا ادراک۔ چھٹا آسمان جنات کی سطح کا شعور، ایک اور قسم کی غیر مری مخلوق کا ادراک۔ اب آتا ہے 7واں درجہ، وہ ہے انسان کا۔ انسان ان دونوں عالموں مادی اور غیر مادی، کارپوریل اور انکارپوریل کا مجموعہ ہے، ایک سنگم ہے، ایک پل ہے۔ اسی لیے انسان میں ان تمام 6 عالمین کی صفات و صلاحیتیں موجود ہیں، اور وہ ان سب کو سمجھنے اور ایک لحاظ سے کنٹرول کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے۔ اسی جامعیت کی وجہ سے انسان کو کائنات صغیرہ کہا گیا ہے، جبکہ باقی پوری کائنات کبیرہ ہے۔ کروکوزم، یہ واقعی ایک بہت بڑا تصور ہے۔ اچھا، کائنات کی بات ہوئی تو کیا روحانیت کا تعلق لہروں یعنی ویوز اور توانائی یعنی انرجی سے بھی ہے؟ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب نظریہ رنگ و نور کا بھی ذکر آیا تھا۔ یقیناً، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی کتاب نظریہ رنگ و نور میں یہی تھیوری پیش کی کہ یہ پوری کائنات مادی ہو یا غیر مادی، اصل میں مختلف قسم کی لہروں اور توانائیوں کا ہی کھیل ہے۔ پانی کی لہریں، ہوا کی لہریں، روشنی کی لہریں، ریڈیو ویوز، اور پھر انتہائی لطیف کاسمک لہریں، الفا، بیٹا، تھیٹا، گاما، ایکس ریز وغیرہ سب لہریں ہی ہیں۔ اور ان تمام ظاہری اور چھپی ہوئی لہروں کی بنیاد، ان کی جڑ اصل میں خیال کی لہریں ہیں، تھاٹ ویوز۔ اگر کوئی انسان اپنے خیالات کی لہروں کو کنٹرول کرنا سیکھ لے، انہیں فوکس کرنا سیکھ لے، انہیں صحیح سمت دینا سیکھ لے، تو وہ کائنات میں موجود دیگر تمام قسم کی لہروں اور توانائیوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، انہیں اپنے قابو میں لا سکتا ہے۔ اسی علم اور عمل کو اسپرچویلٹی یا اسپرچولیزم کہا گیا۔ یہ علم بھی پہلے بہت خفیہ رکھا جاتا تھا، سینہ بسینہ چلتا تھا، لیکن اب اسے بھی سائنس کی شکل دے کر عام کرنے کی ہدایت ہے۔ خیال کی طاقت، اس پر تو آج کل بھی بہت بات ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی تھی، طریقہ اویشیا، یہ کیا ہے؟ طریقہ اویسیا سے مراد روحانی فیض یا رہنمائی حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں شاگرد اور مرشد کے درمیان ظاہری جسمانی ملاقات یا بیعت ضروری نہیں ہوتی۔ طالب علم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے کسی زندہ یا وفات یافتہ روحانی شخصیت کی روح یعنی اسپرٹ سے باطنی طور پر روحانی سطح پر رابطہ قائم کرتا ہے اور ان سے علم، فیض یا رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی کی نسبت سے ہے، جنہوں نے بغیر ظاہری ملاقات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کیا تھا۔ تو یہ روحانی تعلق اور ٹرانسمیشن پر مبنی ہے۔ یعنی ظاہری موجودگی کے بغیر روحانی تعلق۔ ایک اور بات جو اکثر سننے میں آتی ہے اور آڈیو میں بھی اس کی وضاحت تھی کہ زمین انبیاء، صدیقین، شہداء وغیرہ کے اجسام کو کیوں نہیں کھاتی؟ اس کی مقناطیس والی مثال سے کیا وضاحت کی گئی؟ جی، یہ بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ لوہا اور مغناطیس دونوں بنے تو لوہے کے ایٹم سے ہی ہیں، مادہ تو ایک ہی ہے، فرق صرف اندرونی ترتیب کا ہے۔ عام لوہے میں مالیکیولز بے ترتیب بکھرے ہوتے ہیں، جبکہ مغناطیس میں تمام مالیکیولز ایک خاص سمت میں منظم ہو جاتے ہیں، الائنڈ یا پولرائزڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی تنظیم کی وجہ سے اس میں وہ کشش پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء،
وہ اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات اور تعلیمات کے کرنٹ کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے وجود یعنی شعور اور جسم سے گزرنے دیتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس مسلسل عمل سے ان کا شعور بھی اور ان کے جسمانی ذرات، ان کا مالیکولر سٹرکچر بھی اللہ کی طرف ایک خاص الہی سمت میں پوری طرح منظم اور الائن ہو جاتا ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی تنظیم ان کے جسم کے گرد ایک بہت طاقتور روحانی مغناطیسی میدان، ایک اسپرچول میگنیٹک فیلڈ بنا دیتی ہے۔ یہی فیلڈ ایک حفاظتی حصار کا کام کرتا ہے جو زمین کی مٹی یا کیڑے مکوڑوں کو ان کے جسم پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اور وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی ظاہری عمل کا باطنی اور یہاں تک کہ جسمانی سطح پر بھی اثر۔ تو کیا عام انسان بھی کسی حد تک اپنے اندر ایسی تنظیم پیدا کر سکتا ہے؟ شاید اسی سے جڑا سوال ہے کہ کسی اللہ والے یعنی خدا رسیدہ بندے کو پہچاننے کا کوئی پیمانہ بھی بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، ایک عملی ٹیسٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے 15 منٹ کا ٹیسٹ کہا گیا۔ وہ یہ کہ اگر آپ کسی شخص کی صحبت میں 15 منٹ بیٹھیں اور اس دوران کم از کم 12 منٹ تک آپ کے ذہن میں دنیاوی خیالات نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، غیر ضروری باتیں نہ آئیں، آپ کا ذہن یکسو رہے، پرسکون رہے، تو سمجھیں کہ اس شخص میں اللہ والے کی خصوصیت موجود ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی میگنیٹک فیلڈ والی تھیوری ہے کہ ایسے شخص کی مثبت سوچ، اللہ کی طرف یکسوئی، اس سے اس کے گرد ایک مثبت الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا اورا بن جاتا ہے۔ یہ فیلڈ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ذہنوں پر بھی اثر ڈالتا ہے اور ان کے منتشر خیالات کی لہروں کو قدرتی طور پر روک دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ 15 منٹ کا ٹیسٹ، یہ تو خود بھی آزما کر دیکھا جا سکتا ہے اور اپنی صحبتوں کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بار بار روحانیت کو سائنس کہا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر اگر واضح کر دیں کہ اسے سائنس کیوں کہا گیا اور یہ سفر اصل میں کس چیز کا ہے؟ اسے سائنس اس لیے کہا گیا کیونکہ سائنس کی تعریف ہی ہے سسٹمیٹکلی آرگنائزڈ ارینجڈ نالج، یعنی ایک ایسا علم جو منظم ہو، مرتب ہو اور جس کی باقاعدہ ترتیب اور درجہ بندی ہو۔ روحانیت صرف سنی سنائی باتیں نہیں، وہم و گمان نہیں، یا ذاتی کیفیات کا نام نہیں، بلکہ اس کے اپنے اصول ہیں، قوانین ہیں، مشقیں ہیں اور نتائج ہیں۔ اور یہ سفر کس چیز کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ دراصل بچپن کی معصومیت، بچپن کی پاکیزگی کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا حافظہ، ہماری میموری، جو پیدائش کے وقت بالکل صاف تھی نا، اسے معاشرے سے، ماحول سے، لوگوں سے، سنی سنائی غیر مصدقہ باتوں، غلط عقائد، منفی تجربات سے جو آلودگی لگ گئی ہے، اسے پاک کر کے واپس اس اصلی فطری خالص حالت پر لایا جائے۔ اس کے لیے لوح و قلم میں کچھ بنیادی مشقیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے استرقا، اندھیرے میں کسی ایک نقطے پر نظر جما کر دیکھنے کی مشق۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ذہن کو بھٹکنے سے روکنا، فوکس، کنسنٹریشن کو بڑھانا۔ نیند پر کنٹرول، اپنی نیند کے اوقات، اس کے دورانیے کو شعوری طور پر کنٹرول کرنا۔ اس سے قوت ارادی، ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ مراقبہ یہ اصل میں اپنے حافظے کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کی مشق ہے۔ اس کا مقصد صرف ذہن کو پرسکون کرنا نہیں، بلکہ اپنی یادداشت کو کھنگالنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ اور مشق میں کمال حاصل ہو جائے تو یہاں تک کہ پیدائش سے بھی پہلے کے واقعات، جیسے عالم ارواح میں وہ قالو بلا کا عہد اور علم الاسماء سیکھنے کے تجربات، ان تک کو یاد کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی حافظے کو اتنا شفاف کرنا کہ اپنی اصل تک رسائی ہو جائے۔ کیا اس علم کو حاصل کرنے یا اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی بنیادی شرط بھی ہے؟ قرآن کی ایک آیت مصدق لما معکم کا حوالہ بھی سلسلے میں آیا ہے۔ جی، بہت بنیادی شرط ہے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو علم یا ہدایت آتی ہے نا، اسے قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر پہلے سے کچھ تصدیق کرنے والی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ ہے صدق کی۔ صدق کا مطلب ہے سچائی، سیدھا پن، کھرا پن، یعنی خیانت یا ملاوٹ سے پاک ہونا۔ علمی یا روحانی لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ انسان حقائق کو، معلومات کو یا اللہ کے پیغام کو
بغیر کسی ذاتی پسند، ناپسند، تعصب، خواہش یا خوف کی ملاوٹ کے، جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انسانی ذہن اکثر کیا کرتا ہے؟ خالص معلومات کو وصول کرتا ہے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ دیتا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو مسخ کرنا کہتے ہیں، اور اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خرافات کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے سب سے مشہور صفات ہی صادق اور امین تھیں۔ سچا، سیدھا، کھرا اور امانت دار، قابل اعتبار، امن والا، یہ دو بنیادی صفات ہیں جو کسی بھی علم، خاص طور پر روحانی یا الہی علم کو صحیح طور پر حاصل کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہیں۔ صداقت اور امانت، یعنی علم حاصل کرنے سے پہلے خود کو اس کا اہل بنانا۔ ایک آخری نقطہ جو کافی دلچسپ لگا وہ ذہن، سکون اور ماحول کے تعلق کے بارے میں تھا۔ کیا ماحول واقعی ذہنی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی، آڈیو میں ایک مشاہدہ بیان کیا گیا کہ تاریخ میں اکثر بڑی سائنسی ایجادات، گہرے فلسفیانہ کام یا اعلیٰ پائے کا تخلیقی کام ٹھنڈے علاقوں میں یا سرد ماحول میں ہوا ہے۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ بتائی گئی کہ سردی میں جسم نسبتاً سکون میں رہتا ہے، اسے ماحول سے لڑنے میں زیادہ توانائی نہیں لگانی پڑتی۔ اس کے برعکس گرمی وہ جسم میں مالیکیولر حرکت کو تیز کر دیتی ہے، جس سے ذہن کی توانائی کا بڑا حصہ جسمانی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے اور گرمی سے نپٹنے میں خرچ ہوتا رہتا ہے، اور وہ غور و فکر یا تخلیق کے لیے پوری طرح یکسو نہیں ہو پاتا۔ یہاں سے ایک اہم اصول نکالا گیا: جب جسم ساکت ہوتا ہے، یعنی اسٹل یا کام ہوتا ہے، تو ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سوچ بچار، تحقیق، ایجادات ہوتی ہیں، اور جب ذہن ساکت ہوتا ہے، اسٹل، کام، فوکس ہوتا ہے، تو روح زیادہ فعال ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں روحانی ترقی، کاشف، الہام وغیرہ کا امکان بڑھتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے پیش کردہ نظریات کے مطابق روحانیت کوئی وہم و گمان یا صرف ذاتی تجربات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ روحانی سائنس ہے۔ اس کا ایک منظم ڈھانچہ ہے، جیسے لوح و قلم، سبع من المثانی۔ اس کی اپنی مخصوص اصطلاحات ہیں: نقطۂ ذات، نسمۂ مرکب، کتاب المرقوم۔ اپنے قوانین ہیں: خیال کی لہریں، حواس کے مدارج، اور اپنی عملی مشقیں ہیں: استرقاء، مراقبہ۔ اس علم کا مقصد کیا ہے؟ اپنے حافظے کو پاک کرنا، اپنے شعور کی گہرائیوں کو سمجھنا، حواس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنا، اور اپنی باطنی استعداد کو پہچان کر کائنات میں اپنے حقیقی مقام، یعنی خلافت الہی، کو سمجھنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ واقعی یہ گفتگو اس عام تاثر کو ختم کرتی ہے کہ روحانیت کوئی ناقابل فہم، کوئی پراسرار سی چیز ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ ایک قابل رسائی، قابل فہم اور قابل عمل علم ہے، جس کی بنیاد مشاہدے، تجربے، منظم اصولوں اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت سے ملی ہوئی الہی رہنمائی پر ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذات اور کائنات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ حواس کے جو مختلف مدارج بیان ہوئے، بیداری کے حواس، رات یعنی خواب کے حواس، لیلۃ القدر کے حواس وغیرہ، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان مختلف حالتوں کے درمیان جو منتقلی ہوتی ہے اسے محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا مراقبے، ذکر یا دوسری عبادات کے دوران ہمارے حواس کی کارکردگی میں کوئی فرق آتا ہے؟ اور کیا شعوری کوشش سے ان اعلیٰ مدارج تک رسائی ممکن ہے؟ امید ہے آج کی اس علمی نشست سے سب کے علم اور فہم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار لائک اور کامنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔